ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس سے پہلے درس میں نماز کی شرطیں اور نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات آپ کو بتائے گئے تھے. آج انشاءاللہ نماز میں جو سنتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے کہ نماز میں کون سی چیزیں سنت ہیں، اور نماز میں سنتوں کی بھی اہمیت ہے. یقیناً سنتوں کی پابندی سے اللہ اس کے رسول کی خوشی حاصل ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر سنتوں میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے بغیر سجدہ سہو کے بھی، لیکن سنتوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑنا یہ ثواب کی محرومی کا ذریعہ ہے اور اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. نماز کی سنتیں کیا ہیں، اس حوالے سے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی سنت جو ہے وہ تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا. جو ہم شروع میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس میں ہاتھ اٹھانا. اب اس میں غور کیجئے، تکبیر تحریمہ یہ شرط ہے، نماز کے فرائض میں سے بھی ہے. تکبیر تحریمہ میں کون سا لفظ بولا جائے تو لفظ اللہ اکبر، یہ واجب ہے، اور اسی میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے. کتنا فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تکبیر تحریمہ شرط ہے، فرض ہے، اور اللہ اکبر یہ کیا ہے، واجب ہے، اور ہاتھ اٹھانا یہ کیا ہے، سنت ہے. دوسری سنت، ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر ہوں، نہ بالکل ملی ہوئی ہوں اور نہ بالکل کھلی ہوئی ہوں، اپنی حالت پر ہوں، یہ دوسری سنت. تیسری سنت، ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ قبلہ رو ہو. یہ انگلیوں کا پیٹ، یہ ہتھیلی، یہ کدھر ہو، قبلہ کی طرف ہو. اس کے بعد میں چوتھی سنت، تکبیر کے وقت جب ہم اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتے ہیں تو اس وقت سر نہ جھکانا. کچھ لوگ سر جھکا کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، سیدھے کھڑے رہیں تو اس حالت کے اندر تکبیر کہیں، تو تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا. پانچویں سنت ہے تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یعنی آپ پہلے اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے کانوں کی لو کے قریب، اب آپ اللہ اکبر بولیے. اور اس کا میں نے طریقہ بتا دیا تھا کہ لفظ اللہ کے الف سے شروع کرنا ہے اور را پہ آتے ہی جو ہے آپ کا ہاتھ ناف کے نیچے بند جائے. تو تکبیر سے پہلے جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تبھی تو آپ لفظ اللہ سے جو ہے الف سے جو ہے آپ وہاں سے ہٹانا شروع کریں گے. آپ اللہ اکبر بولنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے سنت یہ ہے کہ آپ تکبیر بولنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے. چھٹی سنت تکبیر قنوت، وتر میں جو تیسری رکعت کے اندر
دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر بولتے ہیں اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد میں تکبیرات عیدین میں، یعنی جو ہم عیدین کے اندر تکبیرات کہتے ہیں، تو فرمایا تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہے، اور ان کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں۔ یعنی جب ہم یہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں عیدین کی نمازوں میں، تو یہ تکبیر تو واجب ہے، ما زائد 6 تکبیروں کے تکبیر تو واجب ہے، لیکن کانوں تک جو ہم ہاتھ لے کر کے جاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ اس کے علاوہ نماز میں کہیں بھی عیدین کی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ 7ویں سنت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا، یہ سنت ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کبھی امام اللہ اکبر بول کر کے تو رکوع میں چلا گیا لیکن آواز بلند نہ کیا تو نماز ہو جائے گی پوری جماعت کی، اس لیے کہ سنت کا ترک ہوا ہے۔ جان بوجھ کے سنت نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر غلطی سے چھوڑ جائے تو نماز ہو جاتی ہے بغیر سجدے سو کے بھی۔ تو 7ویں سنت کیا ہے؟ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا، اور بلند آواز سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، اور سلام کہنا، سلام جو ہم سلام پھیرتے ہیں کا سلام کہنا جس قدر بلند آواز کی حاجت ہو، یعنی جتنی بلند آواز کی حاجت ہو سلام کہنا، بلا حاجت بغیر ضرورت کے بہت زیادہ آواز بلند کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ چاہے ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہوں یا سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہے ہوں یا السلام علیکم ورحمت اللہ، یہی الفاظ کہے جاتے ہیں نماز کے اندر۔ کہا ان تمام کے اندر اپنی آواز کو بلند کرنا سنت تو ہے، لیکن اتنی بلند نہ کریں جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اگر ضرورت سے زیادہ بلند کرے گا تو یہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ جب بھی آواز ضرورت سے زیادہ بلند کریں گے تو اپنے آپ کو تکلیف میں بندہ ڈالے گا، اور یہ منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا جتنی ضرورت ہو امام کو چاہیے کہ اتنی ہی ضرورت کے مطابق اپنی آواز کو بلند کرے، اس سے زیادہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اتنا زیادہ گلا پھاڑ کر کے لوگ کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے پچھلی صف تک آواز آپ پہنچانے کی ذمہ داری تھوڑی لے کر کے رکھے ہوئے ہو۔ آپ پچھلی صف تک آواز پہنچانے کے چکر میں جو پہلی صف میں ہے اس کے کان پھٹے جا رہے ہیں، تو آپ اتنی زور سے چلائیں گے کہ آپ خود بھی حرج میں پڑیں گے اور آپ دوسروں کو بھی حرج میں ڈالیں گے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ جب بھی تکبیر کہیں یا جو ہے اس کے علاوہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، یہ اتنی آواز میں ہو جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے 11ویں سنت، اس کے بعد 12ویں سنت فرماتے ہیں تکبیر کے فوراً بعد، یعنی جب آپ اللہ اکبر کہیں تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا۔ کچھ لوگ ہاتھ چھوڑتے ہیں پھر باندھتے ہیں، تو تکبیر کے فوراً بعد کیا کر لینا؟ ہاتھ باندھ لینا۔ اس طرح باندھنا کہ مرد ناف کے نیچے دہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کلائی کی جوڑ پر رکھے، اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے اگل بگل رکھے، باقی انگلیوں کو بائیں کلائی کی پشت پر بچھائے، اس طرح سے۔ اور عورتیں جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی، یہ ٹھیک ہے، اس طرح سے جو ان کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے وہ باندھیں گی۔ بعض لوگ تکبیر کے بعد جیسے ہاتھ سیدھا وغیرہ لٹکاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ تکبیر کے بعد میں ہاتھ چھوڑا جائے پھر باندھا جائے، بلکہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ تکبیر کے فوراً بعد کیا کر لیا جائے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیا جائے۔ 13ویں سنت ثنا پڑھنا۔ تو اگر کسی نے ثنا پڑھنا چھوڑ دیا، اسی لیے تو ثنا سنت ہے، اگر آپ آئے امام کی قرات چالو ہو چکی ہے تو آپ خاموش رہیے، ثنا مت پڑھیے، اس لیے کہ تلاوت سننا واجب ہے اور ثنا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ واجب کا درجہ سنت سے زیادہ ہے، واجب یعنی ضروری ہے، کمپلسری ہو۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر آپ آئے
اور تلاوت شروع ہو چکی ہے تو آپ ثنا مت پڑھیے، آپ خاموش رہیے، اس لیے کہ آپ پر ابھی خاموش رہنا واجب ہے. تو ثنا پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. یوں ہی اگر کبھی بہت سارے حضرت ہم نے ثنا چھوڑ دیا، اب میری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بار بار پوچھنے کا جھنجٹ آپ کب ختم کریں گے؟ کوئی اور مسائل نہیں ہے کیا ہمارے پاس؟ لوگ کبھی کبھار تو ایسے مسائل لے کر کے آتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھنا بھول گیا تھا. اب کیا بتاؤں میں ان کو؟ یعنی اتنی عمر ان لوگوں کی ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک اتنا نہیں پتا چل پاتا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا کیا ہے، ثنا پڑھنا کیا ہے، بسم اللہ پڑھنا کیا ہے. اس لیے یہ سب مسائل یاد کیجئے، ان کو پڑھیے، علماء سے پوچھ کر کے جلدی سے ان کو کور کیجئے. بہت سارے مسائل ابھی ہمارے پڑے ہوئے ہیں، عقائد کی باتیں سیکھنا ہے، دین کی ضروریات کو سیکھنا ہے، بہت سارے مسائل ہم کو سیکھنا ہے اور ضروری ہے ان مسائل کو سیکھنا. جن لوگوں کے نکاح ہو چکے ہیں، نکاح کی حفاظت کیسی ہوگی؟ نکاح کے مسائل ہی نہیں پتہ ہیں. طلاق کے مسائل کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے مسائل کا پتہ ہے ہی نہیں، اور بس آتے ہیں بعد میں حضرت وہ غصے میں تھا طلاق طلاق بول دیا. یہ جاہلوں والے مسئلے لے کر کے آتے ہیں. کیا کوئی عورت کو کھیل بنا کر کے رکھا ہے؟ غصے میں تھا، تیرے غصے کا اس کو کیا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے؟ تو اس طرح کے لہذا طلاق کے مسائل بہت سارے مسائل ہیں. اب اعوذ باللہ کے مسئلے میں لوگ پھنسے ہوئے ابھی تک ہیں کہ اعوذ باللہ نہیں پڑھا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ثنا نہیں پڑھا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے ان سب مسئلے کو سیکھیں، اپنی زندگی کے اندر لانا بہت ضروری ہے. تو ثنا پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ سنت ہے. اعوذ باللہ پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین آہستہ بولنا کیا ہے؟ سنت ہے. ایک مرتبہ میرے پاس میں آیا تھا، حضرت سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آمین کہنا بھول گیا، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو نماز میں آمین آہستہ بولنا کیا ہے؟ سنت ہے. اسی طریقے سے 17ویں سنت میں حضرت نے یہ بیان فرمایا اعوذ باللہ پڑھنا تو سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے، آمین کہنا بھی سنت. تو یہ سب ایک سنت. اس میں دوسری سنت یہ ہے کہ آہستہ کہا جائے. دوسری سنت کیا ہے؟ آہستہ کہا جائے. تو اگر کسی نے آمین کہا تو سنت تو ادا کیا، لیکن اگر زور سے بولا تو آہستہ کہنے والی سنت کے خلاف کام کیا اس نے. اعوذ باللہ پڑھ لی، جیسے امام صاحب اعوذ باللہ زور سے پڑھ لیے تو سنت کے خلاف کام ہوا ہے، نماز ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر 18ویں سنت کیا ہے؟ پہلے ثنا پڑھے. 19ویں سنت کیا ہے؟ پھر اعوذ باللہ پڑھے. 20ویں سنت کیا ہے؟ پھر بسم اللہ پڑھے. یہ سنت ہے. 21ویں سنت یہ ہے ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھے. ثنا پڑھے اب فوراً اعوذ باللہ پڑھے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ثنا پڑھنا سنت الگ، پھر ثنا کو آہستہ پڑھنا یہ الگ سنت، پھر ثنا کو پہلے پڑھنا یہ الگ سنت ہے. ایک ہی چیز لیکن اس میں الگ الگ بیان کیا ہے. ثنا پڑھنا سنت، پھر ثنا کو آہستہ پڑھنا سنت، اور ثنا کو پہلے پڑھنا سنت. اس کے بعد میں اعوذ باللہ پڑھنا سنت، اعوذ باللہ کو آہستہ پڑھنا سنت، ثنا کے فوراً بعد اعوذ باللہ پڑھنا یہ الگ سنت. اس کے بعد میں بسم اللہ پڑھنا سنت، آہستہ پڑھنا سنت، اور اعوذ باللہ کے فوراً بعد تیسرے نمبر پہ بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اس طرح فوراً پڑھیں کہ ان کے درمیان میں وقفہ نہ ہو. ٹھیک ہے، وقفہ نہ ہو ان کے درمیان میں. لہذا تحریمہ باندھنے کے بعد فوراً ثنا پڑھے. اور ثنا میں کیا ہے؟ جو جنازے میں پڑھتے ہیں نا وجل ثناؤ کا، اس کے علاوہ چھوڑ کر کے باقی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جنازے میں کیا پڑھاتے ہیں؟ وجل ثناؤ کا. تو جنازے میں جو جنازے میں پڑھتے وہ الگ ہے، جو یہاں پڑھتے وہ الگ ہے. اچھا اگر کسی نے غلطی سے وہی والا پڑھ دیا تو بھی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن نہ پڑھے، جان بوجھ کے جو ہے اس طرح کی حرکتیں نہ کرے آدمی. کچھ لوگ جان بوجھ کے حرکت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آ کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 21ویں سنت حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی.
اس کے بعد میں حضور صدر شریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے 22ویں سنت تحریمہ کے فوراً بعد ثنا پڑھے اور ثنا میں وجل ثناؤکا کے علاوہ جو الفاظ ہیں وجل ثناؤکا چھوڑ کر کے یہ پڑھے. 22 سنتیں یہ ہو گئیں. اس کے بعد میں حضور صدر شریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے فرمایا رکوع میں یعنی رکوع کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا. رکوع میں 3 مرتبہ یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اس کے بعد میں فرمایا گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا. گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا یہ بھی سنت ہے. پھر اسی کے اندر انگلیاں خوب کھلی رکھنا یہ الگ سنت ہے. گھٹنا پکڑنا یہ سنت ہے لیکن انگلیاں کھول کر کے رکھنا یہ سنت ہے. اور یہ حکم کس کے لیے ہے؟ انگلیاں کھول کر کے کون رکھے گا؟ زور سے بولیے نا, کون رکھے گا؟ مرد رکھے گا, مرد. اس سے پہلے سب بتا چکا ہوں. کون رکھے گا؟ مرد رکھے گا. اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ملا کر کے اتنا کہ گھٹنے تک پہنچ جائے, اس کو بالکل پکڑنا بھی نہیں جمع کر, اتنا رکھنا ہے کہ اس کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے بس. ٹھیک ہے. تو عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ عورت گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے, بس اتنا کہ ہاتھ پہنچ جائے, اس کو پکڑنا بھی نہیں ہے اور انگلیاں پھیلانی بھی نہیں ہے عورت کو. اس کے بعد میں عورتوں کو چاہیے کہ انگلیاں کشادہ نہ کریں. ٹھیک ہے, یعنی پھیلائیں نہ بلکہ ملا کر کے رکھیں. اس کے بعد میں حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونی چاہیے. ٹانگ سیدھی ہونی چاہیے. اکثر لوگ کمان کی طرح اس کو ٹیڑھی کر کے رکھتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے. رکوع کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ہر تکبیر میں اللہ اکبر کی راہ کو جزم پڑھنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبرہ نہیں, اللہ اکبر. جزم, جزم کہتے ہیں جو سکون ہوتا ہے اس کے اوپر جزم کی حالت میں پڑھا جائے, اکبر. اس کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رکھے, سیدھی رکھے, یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو وہ ٹھہر جائے, یعنی اتنی سیدھی ہونی چاہیے. اس کے بعد میں آپ نے فرمایا عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ تھوڑا سا جھکے, یعنی اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. عورت کی پیٹھ سیدھی نہیں ہونی چاہیے. یہ مرد کے لیے سنت ہے کہ پیٹھ سیدھی رہے. عورت کے لیے سنت کیا ہے کہ بس ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے, پیٹھ سیدھی نہ ہونے پائے. اور عورت گھٹنوں پر بھی زور نہیں دے گی, صرف ہاتھ رکھے گی. اس کے بعد میں فرمایا رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکا ہوا چھوڑ دے. بہت سارے حضرات رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں, تو رکوع سے اٹھنے کے بعد میں سنت کیا ہے کہ ہاتھ لٹکا ہوا چھوڑ دے. اس کے بعد میں سمع اللہ لمن حمدہ کی ہا جو ہے اس کو کیا ساکن پڑے, اس پر حرکت نہ کرے. حرکت کہتے ہیں نا, زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. تو سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہے, حمدہ. سمع اللہ لمن حمدہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اور نہ دال کو پڑھا ہے, سمع اللہ لمن حمدہ نہیں پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے کیا ہے سنت؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا. اور مقتدی کے لیے کیا سنت ہے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. اچھا, ربنا ولک الحمد بھی ہے, اللہم ربنا لک الحمد بھی ہے, اللہم ربنا ولک الحمد بھی ہے. ٹھیک ہے. تینوں طرح کی روایتیں ہیں, تینوں بہتر ہے اور تینوں سنت ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہاں حضور صدر شریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا اللہم ربنا ولک الحمد. اور پھر ارشاد فرمایا کہ ربنا لک الحمد سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے. یعنی ربنا لک الحمد اگر کسی نے کہا نا ربنا لک الحمد, ربنا اور لک الحمد کے بیچ میں جو واو ہے تو واو کے بغیر بھی سنت ادا ہو جائے گی, لیکن فرمایا واو بہتر ہے. کیا ہے؟ واو بہتر ہے. ربنا لک الحمد بھی, ربنا لک الحمد سے بھی سنت ادا ہو گئی, لیکن واو کیا ہے؟ بہتر ہے. اور پھر فرمایا اللہم ہونا اس میں اور زیادہ بہتر ہے. تو روایتیں تینوں ہیں, اللہم ربنا ولک الحمد, ربنا ولک الحمد, ربنا لک الحمد. یعنی اللہم اور واو دونوں کے ساتھ اللہم ربنا ولک الحمد, بغیر اللہم کے ربنا ولک الحمد, بغیر اللہم اور بغیر واو کے ربنا لک الحمد. لیکن اگر اسی کے اندر واو بڑھا دیا جائے تو ربنا لک الحمد سے بہتر کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد.
تو سنت ربنا لکل حمد بھی ہے, سنت ربنا ولکل حمد بھی ہے, لیکن دونوں میں بہتر کیا ہے؟ واو کے ساتھ. اور اگر اسی میں اللہم لگا دیا جائے تو یہ بھی سنت ہے, لیکن یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. سنت تینوں ہے, لیکن سب سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ اللہم ربنا ولکل حمد. تو کہنا کون سا چاہیے؟ جو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ہاں, میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہم ربنا ولکل حمد کہو. جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوا اس کے اگلے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی. بات سمجھ میں؟ اس لیے یہ جو ہے جب رکوع سے امام اٹھے تو کیا کہے گا؟ سمع اللہ لمن حمدہ. اور آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ اللہم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ. تو یہ تو امام تو زور سے کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ, اور آپ کو آہستہ. اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو دونوں کہنا ہے, سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے, اللہم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ بھی کہنا ہے. تو ایک زور سے ایک آہستہ بولا جائے گا؟ نہیں, دونوں آہستہ کہا جائے گا. اب یہ سنت اس کے لیے کہ دونوں آہستہ کہے ہوتے. تو منفرد اب سمع اللہ لمن حمدہ جو ہے کہتا ہوا رکوع سے اٹھے گا. جب اکیلے کوئی نماز پڑھے گا, جیسے ابھی آپ مقتدی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا اٹھے گا, آپ اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اٹھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن آپ جب تنہا نماز پڑھیں گے تو آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں گے اور سیدھا کھڑے ہو جائیں گے, تب کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد میں سجدے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. سجدے میں ہاتھ کا زمین پر رکھنا, پورا بچھا کر کے نہیں, صرف یہ حصہ ہاتھ کا زمین پر رکھنا, یہ کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے سنت کیا ہے سجدے میں جاتے وقت رکھنا؟ ہاتھ. اس کے بعد میں ہاتھ کے بعد ناک, ناک کے بعد پہلے ہاتھ ہے. ابھی سب لوگ ہاتھ بول رہے تھے. بغیر گھٹنا رکھ کے ہاتھ کیسے رکھ دو گے؟ جب سجدے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے کیا لگے گا؟ گھٹنا. یہ سنت ہے. پھر اس کے بعد میں ہاتھ, اس کے بعد میں ناک, اس کے بعد میں, اور جب اٹھیں گے تب پھر اس کے بعد پیر. پیر اٹھائیں گے تو نہیں, کیا حالت ہے. نماز پڑھنی ہے, کہیں میدان میں تھوڑی نہ ہے. سو سجدے میں جاتے سمے زمین پر پہلے گھٹنا رکھے, پھر ہاتھ رکھے, پھر نہ رکھے, پھر پیشانی, اور جب سجدے سے اٹھے تو اسی کو الٹ دے. اسی کو الٹ کیسے دے گا؟ پہلے پیشانی ناک, ہاں, پھر اس کے بعد گھٹنا. ٹھیک ہے, یاد رکھیے. یہ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے ٹوٹل جو ہے 50 سنتیں اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر آپ نے بیان فرمائی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل 50 سنتیں ہیں جس کو حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے بہار شریعت کے اندر اس کو بیان فرمایا. اور یہ آپ جو ہے بہار شریعت کے اندر پہلا حصہ 3 پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر 520 سے لے کر کے 531 تک کے ہے. ٹھیک ہے. صفحہ 520 سے لے کر کے بلکہ یہ 528 پہ یہ پورا مسئلہ جو ہے انہوں نے باندھا ہے سنن نماز کی سنتیں. پھر اس میں سنتیں بیان کی ہیں, اس کے تحت مسئلے بھی بتائے ہیں. میں نے ان مسئلوں کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہم کو صرف آپ کو سنتیں بتانی ہیں, زیادہ تفصیل میں جانا نہیں تھا, تو اس بنیاد پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اچھا, عیدین کے اندر کیا کرے گا؟ عیدین میں کیا ہوتا ہے؟ عید کی نماز کے اندر, عید کی نماز میں کیا ہے؟ ہم جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو پہلی رکعت میں ہم کیا کرتے ہیں؟
اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پہلی رکعت میں قرات پہلے ہوتی ہے یا تکبیر پہلے ہوتی ہے؟ تکبیر پہلے ہوتی ہے نا، قاعدہ ثنا پڑھیں گے، تکبیر پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد میں پھر کیا ہے؟ پہلے تکبیر ہوگی تو پہلی مرتبہ جو تکبیر تحریمہ ہوگی اس کے بعد کیا کریں گے ہم؟ ثنا، پھر اس کے بعد میں 3 تکبیریں. تو حضور صدر الشریعہ علامہ امجد اعظم الرحمان فرمائے کہ عیدین میں تکبیر کے بعد ثنا پڑھ لے، اور ثنا پڑھتے وقت ہاتھ باندھ لے ہو. ثنا پڑھتے وقت کیا کر لے ہو؟ ہاتھ باندھ لے. اور اعوذ باللہ جو ہے، کیونکہ ابھی ایک سنت یہ بتائی گی نا اس کے اندر، سنت کیا ہے؟ ثنا پہلے ہے، پھر کیا ہے؟ اس کے فوراً بعد کیا سنت ہے؟ اعوذ باللہ. اس کے فوراً بعد کیا سنت ہے؟ بسم اللہ. تو اب عیدین کے اندر تو ہم کو پہلے 3 تکبیریں بولنی ہے نا، اس کے بعد میں قرات کرنی ہے. تو اب عیدین میں جب ہم تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر پڑھ لیں گے تو پھر ثنا پڑھیں گے. تو کیا اب یہاں بھی ثنا کے فوراً بعد اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے؟ اب یہاں سنت نہیں ہے. اب یہاں پہلے وہ 3 تکبیریں بول دی جائیں گی، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ یہ قرات کے لیے کرتے ہیں، اور ہم کو عید کی نماز میں قرات کب کرنی ہے؟ 3 تکبیروں کے بعد. تو سنت بھی کب ہوگی؟ اسی وقت میں، یعنی 3 تکبیروں کے بعد. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جو ہے کوشش کریں کہ یہ جو سنتیں نماز کی بیان ہوئی ہیں ان کو آپ لوگ جو ہے وہاں سے بھی دیکھ کر کے یاد کر لیں. اور میرے خیال سے تو عام طور سے بیان ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیے، اس کو اپنے ذہن کے اندر اس کو بٹھالنے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی سنتوں کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو، جو اس کی بارگاہ میں بہتر ہو، جو اس کی بارگاہ میں پسند ہو. اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائے.